يا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین. گزشتہ مجلس میں جب سورہ رحمان مکمل ہوئی تھی تو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سورہ نساء کو شروع کریں گے، لیکن کچھ مصلحت سے آج کی مجلس سے سورہ یوسف کو شروع کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی عافیت کے ساتھ اس سورت کو بھی مکمل کروا دے اور اس سورت کے اندر جو نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ پورے قرآن کریم میں کم و بیش تقریباً 25 نبیوں کے واقعات نام کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، لیکن
کسی نبی کا واقعہ ترتیب کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، ایک حصہ اس پارے میں ہے تو دوسرا حصہ کسی اور پارے میں ہے، قصے کا ایک ٹکڑا کسی سپارے میں ہے تو دوسرا حصہ دوسرے کسی صورت میں ہے۔ پورے قرآن میں کسی نبی کا واقعہ ایک ترتیب کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ خود موسیٰ علیہ السلام کو لے لو کہ قرآن کے 28 سپاروں میں وہ چلتے ہیں، صرف 2 سپاروں میں موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، باقی 28 سپاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، نصیحت اور عبرت کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، جہاں جس واقعے کے، جس قصے کے جس حصے کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ پوری ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ایسی ترتیب کے ساتھ کسی اور نبی کا قصہ قرآن میں نہیں ہے۔ بچپن سے لے کر کے وفات تک، موت تک، جو کچھ حالات حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئے اللہ تعالیٰ نے پوری ترتیب کے ساتھ اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ اور اس قدر ترتیب سے جو واقعہ بیان ہوا تو اس کی حکمت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ تاریخ، جس کو ہم اتہاس کہتے ہیں، ہسٹری کہتے ہیں، وہ بھی ایک فن ہے۔ اللہ تعالی لوگوں کو اتہاس بیان کرنے کا، تاریخ اور ہسٹری بیان کرنے کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کی تاریخ بیان کرنی ہو تو کیسے بیان کرو، کہ اتنی تفصیل بھی نہ ہو کہ سامنے والے کنٹال جاوے۔ بعض مرتبہ کوئی آدمی کسی کی بات بیان کرتا ہے تو اتنی تفصیل ہوتی ہے کہ ہم کو کنٹال آنے لگتا ہے کہ وہ کھاتے تھے تو کیا کھاتے تھے۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبیوں کی شان تو الگ ہے، لیکن کسی اور انسان کی کوئی بات کرے کہ وہ 1.5 روٹی کھاتے تھے، 3 روٹی کھاتے تھے، تو آدمی کنٹال جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کچھ کام کی بات بیان کرو، ادھر ادھر کی واہی تباہی کیسے بیان کرتے ہو۔ تو اتہاس اور تاریخ اور ہسٹری بیان کرنے میں اتنا لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی تھک جاوے، اکتا جاوے، اور اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ اعلان ہو جاوے۔ جیسے کہ ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایک پیر صاحب کسی مرید کے یہاں جایا کرتے تھے، تو وہ مرید کی جو بیوی تھی
پیر صاحب کے آنے کے اوپر بڑا اچھا اچھا کھانا پکایا کرتے تھے. پیر صاحب میرے جیسے بیچارے کوئی کھانے والے آدمی ہوں گے تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ میں ہی زیادہ کھاؤں اور مرید کو اور مرید کے گھر والوں کو کھانا کم ملے. جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو پیر صاحب کوئی نہ کوئی ایسی بات چھیڑ دیتے تھے کہ بیچارے گھر والے جواب دیتے رہ جاتے اور اتنے میں پیر صاحب پوری پلیٹ صاف کر دے ہوئے. بہت دن گزرنے کے بعد وہ مرید کو اور مرید کی بیوی کو سمجھ میں آیا کہ پیر صاحب تو بہت چالاک ہے. پلیٹ کے اندر جتنی بوٹیاں ہوتی ہے وہ کھا جاتے ہیں اور چالاکی کتنی کرتے ہیں کہ وہ ہم کو بات میں لگا دیتے ہیں اور خود کھاتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں. تو کہا اب کیا طریقہ کرے؟ تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اب پیر صاحب آوے تو اپنے ان کو پھنسائیں گے. کہا کیسے پھنسائیں گے؟ کہ جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے کھانا شروع ہو تو ہم سوال کریں گے کہ حضرت وہ جو قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ آیا ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا یوسف علیہ السلام کا قصہ تو بہت لمبا ہے, تقریباً 1 سپارہ ہے. کہا پیر صاحب بیان کرنا شروع کریں گے اور ہم کھا جائیں گے اور پیر صاحب کو بھوکا رکھیں گے. بہت اچھا مشورہ ہے. دونوں میاں بیوی نے کہا یہ مشورہ بہت ٹھیک ہے. اب وہ پیر کس کام کا جو مرید کے پنجے میں آ جائے. جب پیر صاحب تشریف لائے, دسترخوان پر کھانے بیٹھے, تو مرید نے سوال کر دیا کہ حضرت آج تو یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ سے سنیں گے, بہت شوق ہے ہم کو سننے کا, آپ سنائیے. تو پیر صاحب نے کہا کہ ایسے سب چکر میں مت پڑو, وہ ایک بڈھے کا لڑکا گم ہو گیا تھا پھر مل گیا تھا, یہ ہے قصہ. ایک بڈھا تھا یعقوب نام کا, اس کا ایک بیٹا تھا, وہ گم ہو گیا تھا پھر مل گیا تھا. بس اتنا قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا. اور پھر کھانا شروع. تو کہا اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ وہ اعلان کی طرح ہو جائے. تو ایک تو اتہاس کا فن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھانا چاہتے تھے. دوسری ایک خاص بات یہ تھی کہ کوئی بھی واقعہ اور کوئی بھی قصہ بیان کیا جاوے تو اس میں سچائی اور صحیح بات ہمیشہ کہنی چاہیے. اپنی طرف سے اس کے اندر جھوٹی باتیں, من گھڑت باتیں ملانی نہیں چاہیے. سچی سچی باتیں بیان کرنی چاہیے. اسی لیے سورہ کہف کے اندر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اللہ تعالی نے وہاں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کو کوئی بھی واقعہ بیان کرنا ہو, کوئی بھی بات بیان کرنی ہو تو سچائی اور حق, صحیح اور سچی بات لوگوں سے ذکر کرنی چاہیے. اگر تم ملاوٹ کرو گے, اپنی طرف سے بات کو بڑھا دو گے تو وہ جھوٹ ہو جائے گا.
اور جھوٹ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے. اس لیے وہاں لفظ ہیں سورہ کاف میں نبأہم بالحق کہ ہم سچی خبر بیان کرتے ہیں. اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی کی بھی بات بیان کرنی ہو تو جو صحیح سچی ہو وہ بیان کرو. میں نے ایسا سنا، میں نے ایسا لوگوں سے سنا، فلانا کہتا تھا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کچھ نہیں. جتنی بات سچی ہو بس اتنی ہی بیان کرو، اس سے زیادہ ادھر ادھر کی بات بیان مت کرو. تو ہمیشہ سچائی جتنی سچ ہو، چاہے چھوٹی ہو تھوڑی ہو، لیکن سچی بات، صحیح بات. تو تاریخ، اتہاس جو ایک فن ہے وہ اللہ تعالی ہم کو سکھانا چاہتے ہیں. یہ ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالی کے بہت ہی جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں. ایسی عجیب و غریب ان کی خوبی ہے کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے ان کی خوبی کے اوپر کہ یہ خود نبی ہے یوسف علیہ السلام. ان کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہے. ان کے دادا جان حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہے. اور ان کے پردادا یعنی دادا کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہے. کتنی خوش نصیبی کہ یہ بھی نبی، ان کے ابا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، دادا کے ابا بھی نبی. ہمارے یہاں خاندان میں 2-4 حافظ ہو جائے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو 2 حافظ، 3 حافظ، 4 حافظ، اور یہاں تو پیغمبر ہے، پورا گھرانہ، پوری فیملی. اس لیے مسلم شریف کی ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. حضور فرماتے ہیں کہ یوسف خود بھی بڑے بزرگی والے، بڑے کریم، اور ان کے ابا یعقوب علیہ السلام وہ بھی بڑے کریم، بڑی بزرگی والے، اور ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی بڑے کریم، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بڑے کریم. یہ بھی، ان کے ابا بھی، ان کے دادا بھی، ان کے پردادا بھی، سب کریم، بزرگی والے، بڑے اونچے مرتبے والے. بلکہ اتنا ہی نہیں، ایسا خاندان کوئی اور خاندان نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو دادا ہے اسحاق علیہ السلام، تو ان کے دادا کے جو بھائی ہیں چچیرے دادا وہ بھی نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دادا بھی نبی، چچیرے دادا وہ بھی نبی. اور یوسف علیہ السلام کے جو ابا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ان کا دوسرا نام ہے اسرائیل. اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے بندے، عبداللہ.
اللہ کے بندے. اور انہی کے نام کے اوپر سے ہیں اسرائیل. یہ اسرائیل جو ہے ملک، یہ یعقوب علیہ السلام کے نام کے اوپر سے ہے. اسرائیل کو یہ لوگ اسرائیل کہتے ہیں، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. اور چونکہ دنیا میں جتنے بھی یہودی لوگ ہیں، یہ سب یہودی اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مانتے ہیں کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسی لیے انہوں نے اپنا جو ملک بنایا زبردستی کا، اس کا نام اسرائیل رکھا. یہ یعقوب علیہ السلام کے نام پر سے ہے. اور ایک بات سن لو کہ یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے، ان کے اکیلے کے خاندان میں، ایک خاندان میں، اس خاندان کا نام ہے خاندان بنو اسرائیل. پوری فیملی جو یہودیوں کی، اس کو کہتے ہیں بنو اسرائیل. دیکھو بہت بڑے اتہاس کی باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بہت سارے تانے بانے آپ کو سمجھانے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں. اور اس سے سورہ یوسف کو شروع کرنے میں، سمجھنے میں آپ کو سہولت ہوگی کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان ہے، اسی خاندان کو کہتے ہیں خاندان بنو اسرائیل. اور یہ اتنا نیک اور اتنا اچھا خاندان تھا کہ ان کے نام پر اللہ نے قرآن میں ایک سورت اتاری ہے، بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں اس خاندان کے نام پر ایک پوری سورت ہے قرآن میں. اور اس خاندان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تقریباً 4,500 پیغمبر، تقریباً 4,500 نبی اسی ایک خاندان کے اندر پیدا ہوئے. یہ خوبی کسی اور خاندان کو نہیں ملی کہ ایک فیملی کے اندر، ایک خاندان میں 4,500 نبی پیدا ہوئے. اس لیے تو ان کا دماغ اوپر ہو گیا، اور اتنا اونچے ان کا دماغ ہو گیا کہ وہ کہنے لگے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. کہنے لگے کہ جنت تو ہمارے لیے اللہ نے ریزرو کر دی ہے، کہ ہمارا جو بنی اسرائیل کا یہودیوں کا خاندان ہے، بس ہم ہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. بہت تو تھوڑے بہت نصرانی لوگ آئیں گے، ہمارے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو اللہ نے جو 4,500 نبی ان کے خاندان میں پیدا کیے، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جنت تو ہمارے نام پہ ریزرو ہے، اور کوئی جائے گا ہی نہیں جنت میں. اس گھمنڈ نے ان کو ایسا گمراہ کیا، ایسا گمراہ کیا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے. کہاں ہم ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر؟ کیوں ایمان نہیں لائے؟ کہنے لگے کہ 4,500 نبی ہمارے خاندان میں، اور یہ ایک نبی آئے بنی اسماعیل میں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. چونکہ حضور کا خاندان ملتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ.
تو کہا یہ نبی بھی ہمارے خاندان میں آنے چاہیے تھے، یہ کیوں اسماعیل علیہ السلام کی فیملی میں گئے؟ اسی لیے ہم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ عجیب بات۔ تو اس گھمنڈ نے، اس تکبر نے حضور پر ان کو ایمان لانے سے روکا اور یہ لوگ جہنمی ہو گئے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ۔ اور ایک بات اور ہوئی کہ جب اللہ نے ان میں 4,500 نبی پیدا کیے تو وہ یوں کہنے لگے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں۔ عجیب بات انہوں نے کہہ دی، کتنی بری بات یہ بنو اسرائیل نے، یہودیوں نے، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے سوا کوئی اللہ کا چہیتا نہیں ہے۔ اس گھمنڈ نے ان کو جہنمی بنا دیا ہے، دوزخی بنا دیا ہے۔ تو بہت اونچے تھے، بہت عزت والے تھے، اس خاندان کی اتنی اونچی عزت تھی کہ اللہ نے ایک خاندان میں 4,500 نبی پیدا کیے۔ اس خاندان کی عزت اتنی تھی کہ آسمان سے ان کے لیے اللہ نے کھانا اتارا، اسپیشل اس خاندان کے لیے آسمان سے، جنت سے کھانا اترا۔ آگے قرآن میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لائٹوں کا انتظام کیا، بہت خوبیوں سے نوازا اس خاندان کو اللہ نے، عجیب عجیب خوبیوں سے۔ لیکن وہ اپنے خاندان کے گھمنڈ میں رہے کہ ہمارا خاندان بہت اونچا ہے۔ اور جب ہمارے حضور تشریف لائے تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ہیں، ہمارے خاندان میں نہیں ہیں، اسی لیے ہم ایمان نہیں لاتے، اور اسی ایمان نہ لانے نے ان کو جہنمی بنا دیا ہے۔ باقی بہت اونچا خاندان تھا، اس لیے یاد رکھ لو اس بات کو کہ 4,500 نبی جس خاندان میں پیدا ہوئے، جب وہ خاندان اللہ کے آخری نبی کی بات کو نہ مانے تو اللہ اس خاندان کو جہنمی بنا سکتے ہیں۔ تو کوئی اور انسان جب اللہ کے آخری نبی کو نہ مانے تو چاہے وہ کیسا بھی انسان ہو، اس کی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں، چاہے کتنا ہی اونچا خاندان ہو۔ اسی لیے اصل بات ہے اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، یہ اصل بات تھی۔ یہ بنو اسرائیل کا خاندان، آخری نبی ان میں آئے عیسیٰ علیہ السلام، یہ بنو اسرائیل میں آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا اس خاندان میں۔ اتنے بڑے خاندان کے لوگ جب ہمارے حضور کو جھٹلاوے تو اللہ نے ان کو جہنمی بنا دیا، تو اور کوئی انسان حضور کو جھٹلائے تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا؟ اسی لیے بہت سمجھنے کی بات ہے۔ پھر ایک بات اور سمجھو کہ اللہ تعالی خاندان کو نہیں دیکھا کرتے، کس کا خاندان کیسا، کس کی فیملی کیسی۔
اللہ تو ایمان اور اعمال کو دیکھتے ہیں. ایمان کتنا، اعمال کتنے. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرما دیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتے، تمہارے بدن کو نہیں دیکھتے. ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے تمہارے خاندان کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں. دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ وہ دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے یہ جو خاندان بنو اسرائیل، اسی میں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. اب اس سورت کا جو شان نزول ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے کس سوال پر اتاری، تو اس کا سوال بڑا عجیب و غریب ہے. میں آج سوال آپ کو بتلاتا ہوں، دھیان سے سوال سمجھ لو، اور جب سورت پوری ہوگی تب انشاءاللہ میں آپ سے جواب پوچھوں گا، اور جس نے صحیح جواب بتایا ان کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا. بھائی امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد رزلٹ ملتا ہے، رزلٹ کے بعد انعام بھی دیا جاتا ہے. تو آج سوال دھیان سے سمجھ لو، جب سورت مکمل ہوگی میں جواب نہیں دوں گا، جواب آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ، اور صحیح جواب آپ کو دینا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ انعام بھی دیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ جس خاندان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، بنو اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان، ان کا جو وطن ہے، اصل وطن، وہ ہے ملک شام، جس کو سیریا کہتے ہیں. یہ ان کا اصل وطن ہے. اب جیسے کہ سورت شہر ہے کا بہت سارے لوگ ہیں کہ بھائی آپ کا اصل وطن کون سا؟ کہا کڑی. کڑی سے آ کر کے کہاں یہاں سلامت پورہ میں بس گئے. کہ بھائی کیوں آئے، کیسے آئے؟ تو آپ لوگ کہانی سناتے ہو کہ دادا پردادا کوئی آئے تھے دھورا جی سے سورت میں، دھندے کے لیے آئے تھے، آ کر کے بس گئے، یہ ہوا وہ ہوا، اصل وطن وہ. تو بالکل اسی طرح ایک بہت بڑا سوال ہے اس سورت کے بارے میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا جو خاندان ہے، فیملی ہے، بنو اسرائیل، ان کا اصل وطن ہے ملک شام، جس کو سیریا کہتے ہیں. لیکن یہ خاندان بس گیا تھا، آباد ہو گیا تھا ملک مصر میں آ کر کے، جس کو ایجپت کہتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کا قصہ جہاں پورا ہو رہا ہے وہ بھی مصر آئے گا، ایجپت آئے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل خاندان کا اصل وطن شام ہے، سیریا ہے، تو یہ ملک مصر کیسے چلے گئے اور وہاں جا کر کے کیسے بس گئے، کیسے آباد ہو گئے؟ یہ سوال ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے پوچھا تھا. یہودی سوال لے کر کے آئے تھے، اور سوال اس لیے کیا تھا
کہ یہ ہمارے حضور کا امتحان لینا چاہتے تھے، پریکشا لینا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے کہ جھوٹے نبی ہے، کہ ذرا ان کا امتحان لو، ان کی پریکشا لو۔ تو کہا امتحان کے لیے کوئی دینی سوال کرو، تو انہوں نے یہ سوال کر ڈالا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ بتاؤ، یہودیوں نے سوال کیا کہ بنو اسرائیل کا اصل وطن ہے ملک شام، سیریا، پھر وہ کیسے مصر چلے گئے، ایجپٹ چلے گئے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کر ڈالا کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، ان کا کیا واقعہ ہے عجیب و غریب؟ تو کہا یوسف کا اور یعقوب کا کیا قصہ ہے وہ آپ ہم کو بتاؤ۔ یہ دو سوال لے کر کے یہودی لوگ آئے، اور یہود قوم جو ہے نا بہت ہوشیار قوم ہے، بہت ذہین قوم۔ اب تھوڑے تھوڑے سامنے آنے لگے، باقی آج تک ان کا کام کیا تھا کہ پیچھے رہ کے دوسروں سے کرواؤ۔ تو ایک خود سوال کرنے نہیں آتے تھے، مکہ کے کافروں کو آگے کرتے تھے، مشرکین کو پیچھے سے سکھاتے تھے کہ جاؤ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سوال کرو، ان کو پیچھے سے سکھاتے تھے۔ اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کے دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ابا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور نے کسی سے دین کا علم سیکھا نہیں تھا، کسی سے نہیں سیکھا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، کسی سے آپ نے سیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کے دل کو، آپ کے سینے کو ایسا نور کا خزانہ بنا دیا کہ اس نور کی روشنی میں ساری دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ ایسا زبردست حضور کے سینے مبارک کو اللہ نے نور سے بھر دیا تھا۔ اور کیسا نور تھا، اللہ کو کہا نا حالی مرحوم نے، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راز کملی والے نے اشاروں میں بتایا۔ بڑے بڑے عقل والے جس چیز کو کھول نہیں سکے، وہ راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشاروں میں دنیا کے لوگوں کو بتلا دیے۔ ایسا نور، ایسا علم اللہ نے ہمارے حضور کو عطا فرمایا تھا۔ اور حالی مرحوم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا،
کہو صلی اللہ. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، اندھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، اندھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا. حضور نے آ کے کیا موتی بکھیرے لوگوں کے سامنے کہ جو اندھے تھے ان کے دل روشن ہو گئے. آگے فرماتے ہیں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، اندھوں کو بینا کر دیا. تھے جو خود راہ سے بھٹکے ہوئے، تھے جو خود راہ سے بھٹکے ہوئے، اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کہ جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، کوئی عمر فاروق بن گیا، کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی علی مرتضی بن گیا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کس کا فیض تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مبارک تھا. تو یہ یہودی حضور کا امتحان لینے آئے کہ ان سے سوال کرو، اگر تم سچے نبی ہو تو بتلاؤ کہ یوسف اور یعقوب کا کیا قصہ ہے. اور پورے مکہ کی زمین پر، پورے مکہ میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس سوال کا جواب دے سکے، بتلا سکے. ایک آدمی بھی نہیں تھا. جب یہ سوال لے کر کے آئے، اللہ تعالی نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اتار دی، سورہ یوسف، کہ جس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بچپن سے لے کر کے، لڑکپن سے لے کر کے جوانی، جیل، مصر کی بادشاہت اور پھر وفات، پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرما دیا. اور ایسا بیان فرمایا، ایسا بیان فرمایا کہ یہودیوں کی تورات میں، نصرانیوں کی انجیل میں اس واقعے کے تھوڑے حصے تو تھے، لیکن اتنا لمبا واقعہ نہیں تھا جتنا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. وہ یہودی جو امتحان لینے آئے تھے وہ تو دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ ہم اس نبی کی پریکشا لینے آئے تھے اور جو بات ہم نہیں جانتے تھے انہوں نے تو ایسی ایسی باتیں بیان کر دی کہ جو ہم بھی نہیں جانتے تھے. پورا قصہ حضور نے تفصیل سے بیان فرما دیا اور پوری صورت ایک ایک بات حضور نے کھول کھول کر کے ان کے سامنے بیان فرما دی. لیکن یہودی لوگ فطرت کے اور دماغ کے ٹیڑے، صحیح صحیح جواب مل گیا، اس کے باوجود بھی حضور کی نبوت پر ایمان نہیں لائے. حقیقت ہے میرے دوستو، ہدایت کا ملنا یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں. یاد رکھ لینا. سوال کرنے آئے، صحیح جواب مل گیا، پورا جواب ملا، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. ہدایت اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. اسی لیے ہم کو ایمان ملا ہے، ہدایت ملی ہے.
اس کو اللہ کی نعمت سمجھو کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. اسی لیے تو بالکل شروع صورت میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. کہ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے ایک کھلی ہوئی کتاب کی یعنی قرآن کی آیتیں ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. بے شک ہم نے اس کو قرآن عربی زبان میں اتارا تاکہ تم لوگ سمجھ لو. بالکل شروع میں کہہ دیا لعل شاید کہ سمجھ لو. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ سوال کرنے والے یہودی ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے نبی کی پریکشا لینے آئے ہیں. اس لیے فرما دیا لعلکم تعقلون. اور ایمان والی نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے. آگے پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے. بڑا عجیب بڑا عبرت والا قصہ ہے. بچوں کے لیے بھی نصیحت، جوانوں کے لیے بھی نصیحت، اور آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جہاں پورا ہو رہا ہے پورا واقعہ عجیب و غریب نصیحت سے بھرا ہوا ہے. انشاءاللہ ایک کے بعد ایک مجلس میں قصے کی باتیں آپ کے سامنے آتی رہے گی. بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑی اس میں نصیحت اور سمجھنے کی بھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بیان کی ہوئی نصیحتوں سے ہم سب کو صحیح فائدہ پہنچائے اور ہماری زندگیوں کو ہدایت کے نور سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم سر سے لے کر پیر تک ظاہر میں باطن میں ہر لمحہ ہر گھڑی تیرے گنہگار اور تیرے مجرم ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو نے ایمان اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، یہ تیرا احسان اور تیرا کرم ہے. اے اللہ کفر سے، شرک سے، ضلالت سے، گمراہی سے تو ہمیشہ ہمیشہ ہماری حفاظت فرما دے. پوری زندگی ایمان پر قائم فرما دے اور وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما دے. اے اللہ
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، حضور کی سنتوں کا اتباع عطا فرما، ہمیں تیرا ڈر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روزی میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما، حرام روزی سے حفاظت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے ایمان والوں کے حال پر رحم فرما دے، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما لے، سازشوں سے حفاظت فرما لے، آپسی لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرما لے، آپسی فتنوں سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سب کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ ہر مومن کو کامل مومن بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو نیک اور نورانی ماحول بنا دے۔ اے اللہ ہر مقروض کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، ہر ایک کی جائز ضروریات کو پورا فرما دے۔ ہمیں زندگی میں بار بار تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، مدینے پاک کی حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ آج جو سورہ یوسف شروع ہوئی، اے اللہ اس کا شروع ہونا قبول فرما لے اور عافیت کے ساتھ اس کو مکمل فرما دے۔ اے اللہ اس کے علوم سے، معارف سے، انوار اور برکات سے تو ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے اللہ تو پاک خدا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو عافیت سے، سلامتی سے مالا مال فرما دے، امتحان اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما لے، ہماری تمام ضروریات کو تیرے خزانے غیب سے پورا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، دولت میں خوب برکت اور وسعت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔